السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص کسی سخت پریشانی سے یا سخت حالات سے یا سخت مشکلات سے گزر رہا ہے اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرے لیے اس سے آگے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ اب حل نہیں ہو سکتا ہے، میں نا امید ہو چکا ہوں، میں مایوس ہو چکا ہوں، اگر کسی کی ایسی حالت ہے اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ کام کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی میرے اس مسئلے کو حل فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی میری اس پریشانی کو دور کر دے، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ چیز دنیا ہی میں عطا کر دے، تو آئیے آج میں آپ کو ایک مختصر سا عمل اور وظیفہ کہ جو بہت آسان ہے، بلکہ اس کی ایک تسبیح بعد نماز عشاء صلاۃ التسبیح کے ساتھ بتلائی جاتی ہے، جس کی بڑی زبردست فضیلت ہے، لیکن میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے یہ نماز تہجد کے وقت پڑھنے کے لیے بتلا رہا ہوں کہ صبح میں ہمیں نماز تہجد ادا کر لینا ہے، 2 رکعت نماز، 4 رکعت یا 6 رکعت، جتنی آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہے۔ دیکھیے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جو بھی عمل کریں، اگر آپ اس عمل کو استقامت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے اپنا ایک وقت متعین کیجئے۔ ایسا نہیں کہ آج میں نے 12 رکعت پڑھ لی تو اب دوسرے دن پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، مطلب آدمی کے بدن میں ایک تھکاوٹ آ گئی ہے، تو آہستہ آہستہ کسی عمل کو شروع کرے اور استقامت کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ جب اس عمل کو تھوڑے سے شروع کیا جائے گا تو پھر بعد میں جا کر کے ہمارے لیے زیادہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی شروع ہی سے زیادہ کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے تھوڑا کرنا بھی مشکل ہوگا، تو 2 رکعت یا 4 رکعت جتنی آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہے آپ پڑھیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر 8 رکعت پڑھتے تو یہ سنت بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، 8 رکعت 12 رکعت۔ خیر، تو میں جو آپ کو وظیفہ بتلا رہا تھا کہ صبح میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھے، اور پھر اس کے بعد میں یہ جو دعا ہے، یہ جو تسبیح ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ جو تسبیح ہے اس کو 111 مرتبہ ہمیں پڑھ لینا ہے۔ اس کا جو دوسرا عمل ہے جو عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ الحاجہ کے بعد کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے 1200 مرتبہ مکمل کیا جاتا ہے، تو یہ عمل اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے لیے کافی فائدہ ہے۔ لیکن ہم اتنا جو ہے مشکل عمل نہیں کر پاتے، ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ ہمارے لیے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہم کر نہیں پاتے۔ کوئی بات نہیں، آپ اس کو تھوڑا مختصر کر دیا کریں، اور صبح کے وقت میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے، اور پھر اس کے بعد 111 مرتبہ، اگر اتنا آپ نہیں کر سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے آپ کم کر لیں، 41 مرتبہ کر لیں، لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور نمبر 3، ہمیں یہ امید رکھنا ہے کہ میرا اللہ میرے اس عمل کی برکت سے، اور میرا اللہ میری اس دعا کی برکت سے، اور میرا اللہ میری اس نماز کی برکت سے مجھے جو چیز چاہیے، جو چیز طلب کرنی ہے مجھے وہ عطا کر دے گا، اور میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، فالق الحب والنوا، اور اسی طریقے سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، زمین و آسمان کا مالک وہی، ہر چیز کا مالک وہی، ہماری جانوں کا مالک وہی، ہماری قدرت میں اور ہماری طاقت میں کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت میں، اللہ کے قبضے میں، اللہ کی طاقت میں، اور ہر چیز اللہ کے کن کا محتاج ہے، اللہ کی کن کا محتاج ہے۔ تو ہمیں اپنی تقدیر پر یقین رکھنا ہے اور کوششیں کرتے جانا ہے کہ بس میرا اللہ
مجھے یہ چیز عطا کر دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے چیز نہیں دیتا ہے کوئی بات نہیں، میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں، میں اللہ سے خوش ہوں، بس یہ ہے کہ میں اللہ کوئی مصلحت کو سمجھ نہیں پا سکتا ہوں، میں اللہ کے علم کو اور اللہ کی جو مصلحت ہے اس تک میں نہیں پہنچ سکتا، بس میرا کام ہے اللہ سے اس چیز کو مانگ لینا، اس چیز کو طلب کر لینا۔ تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے، اور جتنی مرتبہ یہ تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ اور کیسے کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے اس چیز کی بڑی حاجت ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اس چیز کی بڑی طلب ہے، اگر تو مجھے یہ چیز دے دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور تجھ سے کوئی نہیں پوچھنے والا، اور تجھ سے کوئی پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ آپ نے وہ چیز اس کو کیوں دے دی، نہ تجھ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے وہ چیز اس کو کیوں دے دی، تو آپ مجھے یہ چیز عطا کر دیجئے، آپ مجھے یہ چیز دے دیجئے، اور میں اس چیز کے بغیر یا اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ تو اس طریقے سے، اس انداز میں، پیارے انداز میں، ایک بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو کر ہمیں اس طرح دعائیں کرنا ہے۔ یقین جانیے کہ ہم کچھ دن یہ عمل کریں گے، کچھ دن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہم مانگ رہے ہیں اور جس چیز کی خواہش اور جس چیز کی تمنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمیں عطا کر دے گا۔ تو بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع، وہ تو بڑا زبردست مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر خیر کو، ہر چیز کو، اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ تو ہمیں یہ 41 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھ کر کے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے، اور یقین رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور آپ کے بہت سارے دعائیں کمنٹ میں آتی رہتی ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی ضروریات کو پورا فرمائے، آپ کے جو مسائل ہیں اللہ رب العزت ان مسائل کو حل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔